الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اگر ہم تاریخ انسانیت پہ اپنی نظر دوڑائیں تو روز روشن کی طرح یہ بات آیا ہے کہ دنیا میں بڑے بڑے حکمران اور فاتح بادشاہ آئے، ان لوگوں نے قوموں کے جان پہ مال پہ قبضہ کیا، ایک ملک کو اجاڑا تو دوسرے ملک کو بسایا، ایک کو چھوٹا کیا تو دوسرے کو بڑا کیا، ایک سے چھینا تو دوسرے کو دیا۔ ان کی تلواروں نے بڑے بڑے مجرموں کو روپوش ہونے پر مجبور کر دیا، مگر وہ تنہائی کے مجرموں کو جرم کرنے سے نہ روک سکے۔ انہوں نے اپنی تلوار کے ذریعے گلی کوچوں میں تو امن قائم کر کے دکھا دیا، مگر من کی دنیا میں امن قائم نہ کر سکے، بلکہ ہر قسم کی روحانی بربادی ان کے درباروں سے نکلی اور پھیلی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے وضع کردہ قوانین کی عمر زیادہ نہ ہوئی، بلکہ انہی کے شاگردوں نے اور انہی کے پیروکاروں نے ان کے قوانین کو بدل کے رکھ دیا۔ اگر دنیا میں خیر اور بھلائی پھیلی تو صرف ان ہستیوں سے پہلی جن کو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کہا جاتا ہے، اور یہ بات بھی اظہر من الشمس ہے، قومیں جب بھی مشکلات میں پھنسی ہیں تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کر ہی ان کو ان مشکلوں سے نکالا ہے۔ اب اس سلسلے میں دو مثالیں سامنے ہیں۔ بنی اسرائیل فرعون کے ظلم کے اندر دبی ہوئی تھی، ایک ظالم اور جابر حکمران مسلط تھا، وہ جو چاہتا تھا کرتا تھا، حتیٰ کہ گھروں میں بیٹے پیدا ہوتے تھے، ان کے پولیس والے آتے تھے اور اس کو اٹھا کے لے جاتے تھے، بچے کو قتل کر دیا جاتا تھا۔ یعنی کس حد تک ظلم تھا کہ کوئی اس کے سامنے اف بھی کرنے والا نہیں تھا۔ لیکن اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے فرعون کے ظلم و ستم سے نجات دلائی، حتیٰ کہ بنی اسرائیل کو حکومت بھی مل گئی۔ لیکن بنی اسرائیل نے اللہ رب العزت کے حکموں کی نافرمانی کی، ناقدری کی اور بدعملی کی زندگی اختیار کی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بخت نصر نے ان کے اوپر حملہ کیا اور ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔
اور ان کو وہاں سے ذلیل و خوار کر کے نکال دیا. پھر اللہ رب العزت نے دانیال علیہ السلام کو بھیجا، وہ ان کے نجات دہندہ بن کے آئے اور انہوں نے اس کے ظلم و ستم سے ان کو نجات دلائی. تو پہلی مثال ہمیں یہ ملتی ہے بنی اسرائیل کی اور موسیٰ علیہ السلام کی. دوسری مثال اہل عرب کی ہے. نبی علیہ السلام کی تشریف آوری سے پہلے مکہ کے مشرکین جہالت کی زندگی گزار رہے تھے. قتل و غارت، ظلم و ستم، جنگ و جدل، لوٹ مار ان کا شیوا تھا. بے حسی کی انتہا تھی. دوستوں کی محفل میں گوشت کھلانا ہوتا تھا، زندہ جانور کھڑا ہوتا تھا، زندہ جانور کے جسم سے گوشت کو کاٹتے تھے، بھون کے کھانا شروع کر دیتے تھے. ان کو یہ پرواہ نہیں ہوتی تھی کہ جانور کے ساتھ کیا گزر رہی ہے، جانور کے اوپر کیا بیت رہی ہے، ان کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوا کرتی تھی. اور وہ اس گوشت کو پکا کے کھانا شروع کر دیتے تھے. معمولی بات کے اوپر لڑائی جھگڑا شروع ہوتا تھا اور سینکڑوں انسانوں کے مرنے کا سبب بن جایا کرتا تھا. وہاں ایک میلہ لگا کرتا تھا، اس میں ایک شخص بیٹھا تھا، اس نے ہاتھ آگے کیا، اس نے کہا ہے کوئی جو میرے ہاتھ کو نیچے کر کے دکھا سکے. ایک دوسرا انسان آدمی کھڑا تھا، وہ آیا اور اس نے کہا یہ کون سا مشکل کام ہے. اس نے تلوار نکالی، اس کا ہاتھ کاٹ دیا. اس کے قبیلے کے لوگ آ گئے، انہوں نے اس کو مار دیا. اس کے قبیلے کے لوگ آ گئے، لڑائی شروع ہو گئی. سینکڑوں لوگ اس لڑائی کے اندر مرے اور کئی سال تک یہ لڑائی جاری رہی. بات کہاں سے شروع ہوئی کہ ہے کوئی جو اس بازو کو نیچے کر کے دکھا سکے. معمولی باتوں پہ لڑا کرتے تھے اور دسیوں نہیں سینکڑوں لوگوں کی موت ہو جایا کرتی تھی. جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا قانون ہوا کرتا تھا. کیسر و کسرا جو اس وقت کی نامور حکومتیں تھیں، بڑی بڑی حکومتیں تھیں، وہ ان پر حکومت کرنا ہی پسند نہیں کرتے تھے کہ ہم نے ان لوگوں پہ حکومت ہی نہیں کرنی ہے. باپ کے مرنے کے بعد ماں کو میراث کے ساتھ تقسیم کر دیا جاتا تھا، بیوہ کو ذلت اور رسوائی کا طوق پہنا دیا جاتا تھا، بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، زندہ دفنا دیا جاتا تھا. اور یہ ان کے لیے ایک عام اور معمولی سی بات تھی. چنانچہ مشہور رائٹر گبن لکھتا ہے ایٹ دیٹ ٹائم Arabia was the most degraded nation of the world. اس وقت میں عرب لوگ دنیا کی پسماندہ ترین قوموں میں سے ایک قوم تھے. یہ وہ ان پڑھ قسم کے لوگ تھے جو وائلڈ لائف گزارنے والے تھے، جنگلی زندگی گزارنے والے تھے. اب ان کے اندر اللہ رب العزت کے حبیب علیہ السلام تشریف لائے. آپ نے ان لوگوں کو دین سکھایا، جانور نما انسانوں کو صحیح معنوں میں انسان بنایا. ایک نکتہ بہت ہی دلچسپ اور قابل توجہ ہے. یہ لوگ اتنے جاہل تھے کہ نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی میں ان میں سے کوئی بھی آدمی بیرون ملک اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے نہیں گیا تھا. سب کے سب صحابہ پوری زندگی نبی علیہ السلام کے ساتھ ہی رہے. آج تو باہر پی ایچ ڈی کرنے چلے جاتے ہیں، اسٹڈیز کے لیے باہر ملکوں میں چلے جایا کرتے ہیں، لیکن نبی علیہ السلام کے صحابہ میں سے کوئی بھی علم حاصل کرنے کے لیے باہر نہیں گیا تھا. صرف ایک مثال ملتی ہے. نبی علیہ السلام نے جب خطوط لکھوانے ہوتے تھے تو عبرانی یا سریانی زبان میں لکھے جاتے تھے، تو اس وقت ان لوگوں کو لکھنا نہیں آتا تھا، تو یہود کی ہیلپ لی جاتی تھی. لیکن خدشہ یہ تھا کہ معلوم نہیں وہ کیا لکھ رہے ہیں، کچھ غلط لکھ دیں، کسی کو پتہ ہی نہ چلے. چنانچہ ایک صحابی نے کہا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میں زبان سیکھ کر آتا ہوں. وہ 1 مہینے کے لیے گئے، زبان سیکھ کر آ گئے. اس کے علاوہ کوئی مثال نہیں ملتی کہ کسی صحابی نے کہیں باہر سے جا کے تعلیم حاصل کی ہو.
ان لوگوں کو جو علم ملا، علم کے ہیرے اور موتی عطا کیے گئے، وحی کی بارش ہوئی اور اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو علم دیا، اور پھر ایسی بہار آئی، ایسا موسم کھلا، پوری دنیا نے اس کو دیکھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم پا کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اخلاق کی اعلیٰ قدروں تک پہنچ گئے۔ جو جاہل تھے وہ عالم بن گئے، جو ظالم تھے وہ عادل بن گئے، جو غاصب تھے وہ امین بن گئے، جو عزتوں کے لٹیرے تھے وہ عزتوں کے محافظ بن گئے، جو ننگے انسانیت تھے وہ فخر انسانیت بن گئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے مکارم اخلاق کی تعلیم دی کہ وہ پورا کا پورا معاشرہ ایک مثالی معاشرہ بن گیا۔ ان کے اندر اللہ رب العزت نے اخوت، الفت، ہمدردی، ایثار، تواضع، سینہ بے کینہ اور پرسوز دل جیسی نعمتیں عطا فرما دی۔ چنانچہ ان میں سے ہر بندہ خلیفۃ اللہ فی الارض بننے کی اہلیت پا گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس روحانی اور اخلاقی تبدیلی کے لیے سختی کا راستہ نہیں اپنایا، محبت و الفت کا راستہ اپنایا۔ چنانچہ ایک حدیث مبارکہ میں ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت نرمی پر وہ رحمت نازل فرماتے ہیں جو سختی کے اوپر نازل نہیں فرمایا کرتے۔ محبت کا راستہ سب سے زیادہ قوت والا راستہ ہے۔ کہتے ہیں لو از دا گریٹسٹ پاور ان دا ورلڈ، دنیا کی سب سے بڑی طاقت محبت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے دلوں میں اللہ کی محبت بھی پیدا کی، اللہ کے بندوں کی محبت بھی پیدا کی، اور اس محبت نے ان کے دلوں کو بدل کے رکھ دیا اور صحیح معنوں میں ان کو انسان بنا دیا۔ عقل حیران ہے، 23 سال کے قلیل عرصے کے اندر ان کو ایسا شیر و شکر بنا دیا جس کی مثال نہیں ملتی۔ اللہ رب العزت جو دلوں کے بھید جاننے والے ہیں، ان کے بارے میں قرآن مجید میں گواہی دیتے ہیں، رحماء بینہم، وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بہت رحیم و کریم تھے۔ آئیے ان کی صفات حمیدہ کا جائزہ لیتے ہیں جن کی وجہ سے وہ ان اخلاقی بلندیوں تک پہنچے۔ ان میں سے کچھ صفات انفرادی ہیں اور کچھ صفات اجتماعی ہیں۔ اب ذرا ان کوالٹیز کو دیکھتے ہیں، ان پہ غور کرتے ہیں، ان کو مشاہدہ کرتے ہیں۔ کون کون سی ایسی صفات تھیں جو انہوں نے اپنے اندر پیدا کی اور دنیا پہ حکمرانی کرنے لگ گئے۔ اب پہلے انفرادی صفتوں کو دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلی صفت طلب علم۔ یہ جو علم کو طلب کرنے کی صفت تھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر بندے کو علم کا طالب بنا دیا تھا۔ فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا طلب کرنا، حاصل کرنا ہر مسلمان پر لازم ہے۔ اطلب العلم من المہد الی اللحد، پنگوڑے سے لے کے قبر تک علم حاصل کرو۔ امام مالک کا قول ہے العلم نور، علم ایک روشنی ہے۔ علم روشنی ہے، جہالت اندھیرا ہے۔ آج آپ جانتے ہیں جو قوم علم میں آگے بڑھ جاتی ہے وہ پوری دنیا کے اوپر غالب آ جاتی ہے۔ تو یہ انفرادی صفات تھی۔ با مقصد زندگی گزارنا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو با مقصد زندگی گزارنے کی تعلیم دی تھی۔ اس کو کہتے ہیں گول اورینٹڈ لائف، یعنی با مقصد زندگی ہو، زندگی کا ایک مقصد ہو جسے انسان حاصل کرے۔ فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم گمان کرتے ہو ہم نے تم کو بے فائدہ پیدا کیا؟ تو اللہ رب العزت نے ہر انسان کو کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو ہمیں بھی دیکھنا چاہیے کہ کیا ہم اپنی زندگی کسی مقصد کی خاطر گزار رہے ہیں یا بس زندگی گزرتی جا رہی ہے۔ تیسری صفت صدق و صفا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے اندر صداقت کے بیج بوئے۔
ان کو فرمایا اللہ سے ڈرو، خشیت اللہ فی السر والعلانیہ، خلوتوں میں اور جلوتوں میں اللہ کے ڈر کی وجہ سے گناہوں کو چھوڑو۔ چوتھی صفت نیکوکاری، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو نیک زندگی گزارنے کی تعلیم دی، بتلایا وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، نیکی کرو، اللہ رب العزت نیکی کرنے والوں سے محبت فرماتے ہیں۔ پھر اگلی صفت تواضع، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے اندر سے غرور اور تکبر کو ختم کر دیا، ان کے اندر تواضع پیدا کر دی، بتلایا من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ رب العزت اس کو بلندیاں عطا فرماتے ہیں۔ چھٹی صفت تحمل مزاجی، پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے اندر تحمل مزاجی کو پیدا فرمایا، فوربیرنس پیدا کی گئی، گویا یہ سمجھا دیا کہ انسان معمولی باتوں پہ ریئیکٹ نہ کرے۔ یہ جو انسٹنٹ ریئیکٹس ہوتا ہے نا، ہم انسٹنٹینیسلی ریئیکٹ کرتے ہیں، سڈنلی ریئیکٹ کر جاتے ہیں، بھڑک اٹھتے ہیں، فرمایا ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ باہمت بنے، ٹھنڈے دل و دماغ سے سوچے، پھر مناسب قدم اٹھائے۔ یہ جو تحمل مزاجی ہوتی ہے یہ بہت بڑی نعمت ہوتی ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں 10 سال رہے، 10 سال نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کرتے رہے۔ وہ کہتے ہیں 10 سال میں اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے نہ کبھی مجھے مارا، نہ کبھی مجھے ڈانٹا، اور نہ کبھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بولنا چھوڑ دیا۔ حیرت کی بات ہے، ایک بچے کی تربیت ہو رہی ہے اور زندگی میں کبھی مار کا موقع نہ آیا، اور آج ہمیں دیواروں پہ لکھ کے لگانا پڑتا ہے مار نہیں پیار۔ پریکٹیکلی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کر کے دکھا دیا کہ بچوں کی تربیت اس طرح ہوا کرتی ہے، پیار کے ذریعے، محبت کے ذریعے۔ تم جو چاہو گے بچے ویسے بنتے جائیں گے، اور اگر سختی کرو گے اس کا فائدہ نہیں ہوگا۔ پھر 7ویں صفت مٹھاس، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ محبت و پیار رکھنے کی عادت ڈال دی۔ ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو فرمایا میں تمہارے اندر ایمان تو دیکھتا ہوں مگر ایمان کی حلاوت نہیں دیکھتا، میں تمہارے اندر ایمان تو دیکھتا ہوں، ایمان کی حلاوت نہیں دیکھتا۔ اے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، وہ ایمان کی حلاوت کیا ہوتی ہے؟ فرمایا ایک دوسرے کے ساتھ الفت، محبت اور پیار کے ساتھ پیش آنا۔ گویا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتا دیا کہ مومن رف اور ٹف نہیں ہوتا، سخت مزاج نہیں ہوتا، بلکہ المؤمن حلو، مومن کے اندر مٹھاس ہوا کرتی ہے۔ وہ بات کرتا ہے تو بات کے اندر شیرینی ہوتی ہے، وہ کوئی کام کرتا ہے تو وہ کام دوسروں کے لیے سکون قلب کا باعث بنتا ہے۔ تو مومن ایک سوفسٹیکیٹڈ طبیعت رکھنے والا انسان ہوا کرتا ہے جو اللہ کے بندوں کے لیے باعث رحمت ہوتا ہے۔ فرمایا ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ 8ویں صفت اخلاص، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں اخلاص کی تعلیم دی۔ ہم دنیا میں جو بھی کوئی کام کرتے ہیں اس کا مقصد دنیاوی فائدہ اٹھانا ہو یا ذاتی غرض نہیں ہونی چاہیے، بلکہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کرنا چاہیے۔ یہ اسلام کی ایک ایسی بنیادی تعلیم ہے جس نے ایک مومن کی زندگی کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اس تعلیم کی برکت سے صحابہ علیہ الصلوۃ والسلام اخلاص کے ایسے پیکر بنے کہ ان کی زندگی میں آنے والی انسانیت کے لیے روشن نمونہ بن گئی، لوگوں نے ان کو فالو کرنا شروع کر دیا۔ یہ تو تھی انفرادی صفتیں، اب کچھ اجتماعی صفتیں بھی دیکھ لیتے ہیں۔ اجتماعی صفات میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے اندر جو پیدا فرمائی تھی، جن سے ان کا معاشرہ ایک پرسکون اور مثالی معاشرہ بن گیا تھا۔ مثال کے طور پہ
صحابہ علیہ الصلوۃ والسلام کو سمجھایا نہ گورے کو کالے پر فضیلت ہے نہ عربی کو عجمی پر فضیلت ہے. آج اس سائنٹیفک ورلڈ میں دنیا مساوات کی تعلیم کو بہت بڑا اصول سمجھتی ہے، جبکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 1400 سال پہلے یہ اصول بتلا دیا تھا. پھر دوسری چیز انصاف. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے معاشرے کی بنیاد انصاف پر رکھی. بتایا وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، انصاف کرو، اللہ رب العزت انصاف کرنے والے کو پسند کرتے ہیں. پھر بتایا کفر سے حکومت چل سکتی ہے، ظلم سے حکومتیں نہیں چلا کرتی. اگر تم چاہتے ہو کہ دنیا کے اندر پرسکون زندگی گزارو تو انصاف کرنا پڑے گا. انصاف ایسا جو نظر بھی آئے کہ انصاف ہو رہا ہے. تیسری کوالٹی عفو درگزر. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عفو درگزر کی تعلیم دی. ایک خوبصورت بات کہی، فرمایا صل من قطعک واعف عمن ظلمک، جو تجھ سے توڑے تو اس سے جوڑ، جو تجھ سے توڑے تو اس سے جوڑ، جو تجھ پر ظلم کرے تو اسے معاف کر دے. وَأَحْسِنْ إِلَىٰ مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ، جو تجھ سے برا کرے تو اس سے اچھا سلوک کر. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم ہے. ہر صیغہ امر کا صیغہ ہے. گویا مومن کی تعریف بیان کی کہ وہ کیسے ہوتا ہے کہ کوئی اس سے توڑتا ہے تو وہ اس سے جوڑتا ہے، کوئی اس کے ساتھ برا کرتا ہے وہ اس سے اچھائی کا معاملہ کرتا ہے. چوتھی کوالٹی ایثار. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو ایثار کی تعلیم دی، دوسروں کو اپنے اوپر فوقیت دینا. صحابہ کرام ہمیشہ دوسرے بھائی کو اپنے اوپر ترجیح دیا کرتے تھے. معاملہ یہاں تک پہنچا، جنگ یرموک کے اندر صحابہ زخمی تھے، ڈی ہائیڈریشن ہو چکی تھی، بلیڈنگ کی وجہ سے کمزوری تھی. چنانچہ سخت گرمی کا موسم تھا. ایک صحابی کہتے ہیں العطش، پیاس، العطش، پیاس. ان کے چچا زاد بھائی ان کو پانی پلانے کے لیے مشکیزہ لے کے آئے، ان کے منہ میں پانی ڈالنے لگے. اتنے میں ایک دوسری جگہ سے آواز آئی العطش، پیاس لگی ہے. انہوں نے اپنا منہ بند کر لیا اور اشارہ کیا کہ اس کو پانی پلاؤ. چنانچہ وہ اس صحابی کو پانی پلانے کے لیے پہنچے تو اتنے میں ایک تیسری جگہ سے آواز آئی العطش، پیاس، پیاس لگی ہے. انہوں نے اپنا منہ بند کر لیا اور کہا کہ اشارہ کیا کہ اس کے پاس جاؤ. چنانچہ وہ صحابی جب ادھر پہنچے تو وہ شہید ہو چکے تھے. واپس دوسرے کی طرف آئے، وہ بھی شہید ہو چکے تھے. واپس پہلے کی طرف پہنچے، وہ بھی شہید ہو چکے تھے. یہ کیا تھا؟ یہ ایثار تھا، دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دینا. عین آخری لمحات میں جب شدید پیاس لگی ہوئی ہے، اس وقت میں آپ دوسرے کو اپنے اوپر ترجیح دے رہے ہیں. یہ ایثار نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی زندگیوں میں پیدا فرما دیا تھا. پانچویں صفت اخوت. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے اندر اخوت پیدا کر دی تھی. فرمایا تم تجسس نہ کرو، کسی کے عیبوں کو نہ ڈھونڈو. ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تباغضوا ولا تدابروا. ایک دوسرے کی ٹو نہ رگو. ایک دوسرے ٹو میں لگے ہوتے ہیں نا ایک دوسرے کی، ایک دوسرے کی ٹو میں نہ رہو. ایک دوسرے کی جاسوسی مت کرو. آپس میں بغض نہ رکھو اور نہ ہی آپس میں اختلاف رکھو. کیا خوبصورت چیز ہے. اور آج ہم اس سے بالکل اپوزٹ چل رہے ہیں. ہر بندہ دوسرے کی ٹو میں لگا ہوتا ہے، ہر بندہ دوسرے کی جاسوسی میں لگا ہوتا ہے، دلوں میں انسان کے بغض بھرا ہوتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک دوسرے کی ٹو میں نہ رہو، ایک دوسرے کی جاسوسی نہ کرو، دلوں میں بغض نہ رکھو. اور آخر میں فرمایا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اللہ کے بندو تم بھائی بھائی بن کے زندگی گزارو. جب مہاجرین مدینہ تشریف لائے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ان کی مخاوات کروائی. مکہ سے مہاجرین آئے، مدینہ والے وہاں موجود تھے، آپس میں مواخات کروائی. تاریخ انسانیت میں انسانی بھائی چارے کی ایسی کوئی مثال نظر نہیں آتی، کوئی ایسی مثال نہیں پیش کر سکتا جس طرح انہوں نے بھائی بھائی بن کے ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزاری. چھٹی چیز ستر پوشی.
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو ستر پوشی کی تعلیم دی. تم اگر اپنے کسی بھائی کا عیب دیکھو تو اس کی ستر پوشی کرو، اصلاح کی کوشش کرو. یہ نہیں کہ ریڈیو بن جاؤ اور پوری دنیا میں وہ بات کو پھیلا دو. فرمایا من ستر مسلمن سترہ اللہ یوم القیامہ، جو اپنے مومن بھائی کے عیبوں کی ستر پوشی کرے گا اللہ رب العزت قیامت کے دن اس کے عیبوں کی ستر پوشی کرے گا. کیا ہم نہیں چاہتے کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت ہمارے عیبوں کی ستر پوشی فرمائے؟ سوچئے نا روز محشر کا دن کہ وہاں پہ ہم اکیلے نہیں ہوں گے، پوری انسانیت ہوگی. انسان کی اپنی اولاد بھی ہوگی، اپنی بیوی بچے بھی ہوں گے، ماں باپ بھی موجود ہوں گے، شیخ استاد بھی موجود ہوں گے. کون کون وہاں موجود نہیں ہوگا؟ اور وہاں اگر ہمارے عیب کھلے تو کیا حال ہو؟ اگر ہم چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت ہمارے عیبوں کی ستر پوشی کرے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس دنیا میں اپنے بہن بھائیوں کے عیبوں کی ستر پوشی کیا کریں. آج کل ہمارا معاشرہ ایسا بن گیا ہے کہ کسی کا کوئی عیب ہاتھ لگ جائے بس پھر وہ دیکھے کہ اس کے ساتھ ہوتا کیا ہے. کس طرح پوری دنیا کو ہم بتاتے ہیں کہ اس کے اندر کون سا عیب ہے، کون سی غلطی ہے، کون سی بیماری ہے. ہمیں بس موقع ملنا چاہیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ستر پوشی کی تعلیم دی. ساتویں صفت جو اجتماعی صفت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان میں ڈیولپ کی، برائی کا خاتمہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو سمجھایا کہ دیکھو برائی ناپسندیدہ چیز ہے، اس کو ابتدا سے ختم کریں. اس کو کہتے ہیں برائی کو ابتدا سے ہی ختم کر دو. نپ دا ایول ان دا برڈ. یہ بھی فرمایا اگر تم برائی کو دیکھو ممکن ہو تو اسے ہاتھ سے روکو، اگر ممکن نہ ہو تو زبان سے اظہار خیال کرو، اور اگر وہ بھی ممکن نہ ہو تو کم از کم دل میں اس کو برا سمجھو. آٹھویں صفت ازدواجی زندگی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تعلیم دی ازدواجی زندگی پیار محبت سے گزاری جائے، کیونکہ ایک فیملی یونٹ جو ہوتا ہے وہ پوری معاشرے کی اکائی ہوا کرتا ہے. لہذا خوشگوار ازدواجی زندگی خوشگوار معاشرے کی بنیاد بنا کرتی ہے. چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اچھی ازدواجی زندگی گزارنے کی تعلیم دی. فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اہل خانہ کے لیے سب سے بہتر ہے. اگر کسی انسان کے بارے میں دیکھنا ہو کہ وہ اچھا انسان ہے یا نہیں ہے، اس کے دوست احباب سے نہیں دیکھا جائے گا، اس کے ارد گرد لوگوں سے نہیں دیکھا جائے گا، اس کے گھر سے دیکھا جائے گا کہ کیا یہ شخص اپنے گھر میں اپنے اہل خانہ کے لیے اچھا ہے، ان کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ اچھا انسان ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ازدواجی زندگی پیار محبت سے گزاری جائے. نویں چیز نفع رسانی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بات فرمائی خیر الناس من ينفع الناس، انسانوں میں سب سے زیادہ بہتر انسان وہ ہیں جو دوسرے انسانوں کے لیے فائدہ پہنچانے کا سبب ہو. ذرا غور کیجئے آج اس کسوٹی پہ ہم اپنے آپ کو تولیں تو کیا ہم دوسروں کے فائدہ پہنچانے کا سبب بنتے ہیں یا دوسروں کے لیے زحمت بنے ہوئے ہیں؟ رحمت کی بجائے زحمت زیادہ بنے ہوئے ہوتے ہیں. 10ویں چیز خدمت خلق. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اللہ بندے کی مدد میں اس وقت تک رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کے کاموں میں اس کی مدد کر رہا ہوتا ہے. کیا خوبصورت کنسپٹ ہے. اگر ہم اپنے بھائی کے کام آئیں گے، اس کی تکلیف دور کریں گے، اس کی مصیبت کو دور کریں گے، اس کی پریشانی بانٹنے میں لگے ہوں گے، اتنی دیر اللہ رب العزت ہماری مدد کرنے میں لگے ہوں گے. 11ویں صفت محاسبہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تعلیم دی کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے اور ہر شخص سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا. لہذا انسان اپنا محاسبہ کرتا رہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، اپنا محاسبہ کرو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے. لہذا انسان اپنے اعمال کا جائزہ لیتا رہے، مجھ سے حقوق کی ادائیگی میں کہاں کہاں کوتاہیاں ہو رہی ہیں.
اگر ہو رہی ہیں تو ان کو صحیح کرے. انسان اپنے آپ کو برائیوں سے اور خرابیوں سے محفوظ کر لیتا ہے اور اللہ کی نظر میں بھی اور مخلوق کی نظر میں بھی مقبول بن جاتا ہے. 12ویں صفت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اخلاق حمیدہ کی تعلیم دی. فرمایا تخلقوا باخلاق اللہ. انسانیت کی عظمت یہ ہے وہ اپنے اندر اللہ رب العزت کے اخلاق پیدا کرے. اور واقعی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسی محنت فرمائی، صحابہ کے اندر یہ ساری خوبیاں پیدا فرما دی تھی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کی اخلاقی قدروں میں کس طرح تبدیلی کی. میں نے آپ کو بتلایا تھا یہ وہ معاشرہ تھا جہاں کیسر و کسریٰ حکومت ہی نہیں کرنا چاہتے تھے، اتنا گیا گزرا معاشرہ تھا. ان کے اندر اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کے یہ صفات پیدا فرمائی اور پھر ایسی تبدیلی ہوئی کہ اس کا اندازہ لگائیے. ایک واقعہ سن لیجئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرمائے، ایک صحابی ایک چھوٹی سی بچی کو لے کے آئے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور زاروں قطار رونے لگ گئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہنے گئے اللہ کے حبیب مجھے اپنا ماضی یاد آ رہا ہے، میں اپنے ماضی کو یاد کر کے رو رہا ہوں. پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگے اے اللہ کے محبوب میں اسلام لانے سے پہلے اتنا سنگ دل انسان تھا، میں اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتا تھا. ایک مرتبہ میں سفر میں تھا اور میرے ہاں بیٹی پیدا ہوئی. میری بیوی نے اپنی اس بیٹی کو اپنے بہن کے گھر بھجوا دیا. میں سفر میں تھا، سفر سے واپس لوٹا، میں نے پوچھا کیا بنا؟ تو بیوی کہنے لگی بیٹی پیدا ہوئی تھی میں نے اسے دفن کر دیا. تو میں نے کہا بہت اچھا کیا، قصہ نمٹا دیا، کام ختم کر دیا. فرماتے ہیں کہ وہ بیٹی میری سالی کے گھر پلتی رہی، بڑی ہوتی رہی، حتیٰ کہ لڑکپن کی عمر میں پہنچ گئی. اب وہ کبھی کبھی ہمارے گھر بھی آتی، میٹھی میٹھے باتیں کرتی، کبھی میری گود میں آ کے بیٹھ جاتی. میں اس کو سالی کی بیٹی سمجھتا تھا، اس کی باتیں سنتا، مجھے اس کی باتیں اچھی لگتی. اب وہ جب میری گود میں بیٹھتی، محبت کا اظہار کرتی تو مجھے بھی اس سے محبت ہونے لگی. جب میری بیوی نے دیکھا کہ اب میں اس بچی کی محبت میں گرفتار ہو گیا ہوں اور اس کو بہت محبت کرتا ہوں، بہت زیادہ وقت دیتا ہوں، تب اس نے یہ راز کھولا کہ بچی ہماری بچی ہے، میری بہن کی بچی نہیں ہے. کہتے ہیں میں نے یہ سنا تو میرے دل کی کیفیت بدل گئی. میں نے اپنی بیوی کو اس کا اظہار نہ کیا. 2-4 دن گزرے. ایک دن میں نے اپنی بیوی کو کہا کتنا ہی اچھا ہو اگر میں اپنی بچی کو بازار لے کے جاؤں. اس نے کہا ضرور لے جائیں. کہنے لگے میں اس چھوٹی سی پھول جیسی بیٹی کو اٹھایا اور اپنے اندر کا حیوان اس وقت پوری طرح تیار تھا. میں اس بچی کو زندہ دفن کرنے کے لیے چل پڑا. ایک ویرانے میں پہنچا، میں نے بچی کو ایک سائڈ پہ کھڑا کیا اور میں نے گڑھا کھودنا شروع کر دیا. کہتے ہیں جب میں گڑھا کھود رہا تھا مٹی میرے کپڑوں پہ پڑ رہی تھی. وہ چھوٹی سی بچی میرے کپڑوں کو جھاڑ کے کہتی ابو خیال کریں آپ کے کپڑے میلے ہو رہے ہیں. کہتے ہیں کہ میں نے پرواہ نہ کی، میں نے گڑھا مکمل کیا اور اس بچی کو اٹھایا اور گڑھے میں ڈال دیا اور اس کے اوپر مٹی ڈالنی شروع کی. جب اس بچی کے اوپر مٹی آئی اس نے رونا شروع کر دیا، چلانا شروع کر دیا ابو میرے سر کے اوپر مٹی پڑ رہی ہے، میری آنکھوں میں مٹی پڑ رہی ہے. کہتے ہیں وہ بچی روتی رہی، مجھے ذرا احساس نہ ہوا. اے اللہ کے حبیب میں مٹی ڈالتا رہا حتیٰ کہ اس بچی کی آواز آنا بند ہو گئی. فرماتے ہیں میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹی کو زندہ دفن کر دیا. میں ایسا انسان تھا. اے اللہ کے محبوب پھر آپ تشریف لائے، آپ کی وجہ سے ہم نے کلمہ پڑھنا شروع کیا، آپ نے ہمیں اخلاق سکھائے، محبت کرنا سکھائی. اے اللہ کے حبیب یہ بچی میرے بھائی کی بچی ہے، یہ بیٹی کی طرح مجھے لگتی ہے، میں اسے اپنے سینے سے لگاتا ہوں، پیار کرتا ہوں، مجھے اپنی بیٹی یاد آتی ہے. میں آپ کا شکر ادا کرنے آیا ہوں کہ آپ نے آ کے ہمیں ایسی اخلاق کی تعلیم دی، تعمیر انسانیت کی تعلیم دی کہ جو لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے اب ان کو دوسروں بچوں کے ساتھ ایسی محبت اور الفت ہوا کرتی ہے. اے اللہ کے محبوب
میں آپ کو یہ واقعہ سنانے آیا تھا. واقعی جس طرح درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے، اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت آپ کے شاگردوں سے پہچانی جاتی ہے. چنانچہ تاریخ شاہد ہے ایسی پاکیزہ اور مقدس جماعت چشم فلک نے کبھی نہیں دیکھی. غیروں کو بھی یہ حقیقت تسلیم کیے بغیر چارہ نہ رہا. چنانچہ ایک مغربی مورخ لکھتا ہے، آفٹر دا ڈیتھ آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم عربیہ بیکیم دا نرسری آف ہیروز. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پردہ فرما جانے کے بعد عرب کی زمین ہیروز کی نرسری بن گئی تھی. جیسے پھولوں کی نرسری ہوا کرتی ہے، اس میں لاکھوں پھول ہوا کرتے ہیں، ایسے ہی عرب کی زمین ہیروز کی نرسری بن گئی تھی. جو شخصیت اٹھی وہ وقت کی ایک قائد شخصیت بن گئی. اب اگر غیر بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں تو واقعی یہ بات کتنی عظیم ہے کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو ایسی قائدانہ صلاحیت عطا فرما دی تھی. ہم لوگ آج کی دنیا میں یہ جو موسٹ ماڈرن ورلڈ ہے، آج یونیورسٹیز کے اندر مینجمنٹ کا مضمون پڑھایا جاتا ہے، نظم و نسق کا مضمون پڑھایا جاتا ہے، اس میں لیڈرشپ کے بارے میں تفاصیل پڑھائی جاتی ہیں. ذرا دیکھیے 1400 سال پہلے محبوب رب العالمین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے اندر کیسی قائدانہ صلاحیتیں پیدا فرما دی تھی. چنانچہ ایک کیس سٹڈی ہے، جیسے یونیورسٹیوں میں کچھ سمجھانے کے لیے عملی مثالیں دکھاتے ہیں جسے کیس سٹڈی کہتے ہیں، کہ مثال کے طور پہ آپ اس چیز کو دیکھ لیں. اللہ رب العزت نے جو ٹریلین آف برین سیلز دیے ہیں اس کو استعمال کر کے ذرا خود دیکھیے تعلیمات نبوی سے صحابہ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں کیسا انقلاب آیا تھا، کیسی مثالیں انہوں نے قائم کی تھی. اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کیسا معاشرہ بنایا تھا، انسان کی زندگی حیران ہو جاتی ہے. آج کی یونیورسٹیز اور کالجز کو ہم دیکھیں تو عام طور پہ آنے والے طلباء کسی ایک شعبہ یا فن کی تعلیم دیتے ہیں. مثلا کامرس کالج سے بزنس ایڈمنسٹریشن، اکنامیکل افیئرز کی تعلیم ملتی ہے. کسی نے ڈاکٹرز بننا ہے تو میڈیکل کالجز ہوتے ہیں، انجینئر بننا ہے انجینئرنگ یونیورسٹیز ہوتی ہیں، آرمی میکینیکل انجینئرنگ کے الگ ادارے ہوتے ہیں، ایروناٹیکل انجینئرنگ کا الگ شعبہ ہوتا ہے. غرض یہ ہے کہ آج کے تعلیمی ادارے کسی ایک شعبے میں ہی بندے کو ایکسپرٹ بناتے ہیں، لیکن قربان جائیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی مسجد نبوی میں صفہ کو تعلیمی مرکز بنایا اور وہاں سے تعلیمی اور تربیتی معارف کے ایسے جواہر تقسیم کیے جو شاگرد آیا وہ انسان کامل بن کر نکلا. رب کائنات کی منشا دیکھیے، فرشتوں کو دکھانا تھا بشر ایسے بھی ہوتے ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فیضان معاشرے کے کسی ایک طبقے کو نہیں بلکہ بنی نوع انسان کو ملا. آئیے اس گلشن کے چند پھولوں کو تعارف کرتے ہیں. میں اپنی بات کو سمیٹتا ہوں. دیگر مذاہب کے کبار علماء بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے، تعلیم حاصل کی، جیسے یہود کے بڑے عالم عبداللہ بن سلام، عیسائیوں کے پیشوا عدی بن حاتم، قبیلہ طے کے پادری تمیم داری، مجوسیوں میں سلمان فارسی جیسے جدی پشتی آتش خدا جلانے والے فیضان نبی سے فیضیاب ہو کے دنیا کو فیضیاب کرتے ہیں. کئی صحابہ دور دراز کے علاقوں سے آئے. حبشہ سے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، روم سے صہیب آئے، ایشیا کوچر سے عداس آئے اور آ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خدام میں شامل ہوئے. بادشاہوں کا اگر نظارہ کرے، شاہ دومت الجندل عقیدر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شاہ بیرین اکفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شاہ ابن سینا سہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شاہ حمیر ذوالکلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ملک یمن کے وائسرائے بازان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ملک شام کے وائسرائے فرودہ خزائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں میں شامل ہو جاتے ہیں. شعر و ادب کی دنیا کے ماہرین پہ نظر دوڑائیں تو ابن ظہیر جیسے سخن گستر، نابغہ جیسے زبان آور، کعب جیسے زمزمہ سنج اور حسان جیسے حقیقت پسند نظر آتے ہیں.
شجاعت و بہادری کے پیکر دیکھیں تو فاتح عراق خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر آتے ہیں، فاتح شام ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر آتے ہیں، فاتح ایران سعد بن ابی وقاص نظر آتے ہیں، فاتح مصر عمر بن عاص نظر آتے ہیں۔ جرأت و بے باکی میں اگر دیکھیں تو زرار نظر آتے ہیں، شرجیل نظر آتے ہیں، اکرمہ نظر آتے ہیں، سمامہ نظر آتے ہیں، ابو سفیان نظر آتے ہیں۔ فقراء اور غرباء کے طبقے کو دیکھیں تو حضرت سالم نظر آتے ہیں، حضرت زید نظر آتے ہیں، صہیب رومی نظر آتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ کام لیا، چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کی یہ جماعت ایک مقدس جماعت بن کے گزری ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات نے انسان کو انسان بن کے رہنا، زندگی گزارنا سکھایا۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کا ایک روشن باب ہے۔ ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ آج کی اس مجلس میں ہم یہ عہد کریں، ارادہ کریں کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں گے۔ مسئلہ کہاں آتا ہے؟ ہم لوگ نام کے تو مسلمان ہیں، لیکن ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا ہی نہیں پتا، ہم نے اسٹڈی نہیں کیا ہوا، ہم نے پڑھا ہی نہیں ہوا۔ جب ہم پڑھیں گے پھر ہمیں پتا چلے گا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیسی زندگی گزارنے کا ہمیں حکم فرمایا۔ جب ہم پڑھیں گے ہماری زندگیوں میں ایک تبدیلی آئے گی، ہم ایک معاشرے کا بہتر انسان اور گھر کا بہتر فرد بن کے زندگی گزاریں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو پوری دنیا کے اندر پھیلائیں گے۔ نبی آتے رہے، آخر میں نبیوں کے امام آئے، وہ دنیا میں خدا کا آخری لے کر پیغام آئے، پرے پرواز بخشے اس نے ایسے آدمیت کو، ملائک رہ گئے پیچھے کچھ ایسے بھی مقام آئے، وہ آئے جب تو عظمت بڑھ گئی دنیا میں انسان کی، وہ آئے جب تو انسان کو فرشتوں کے سلام آئے، خدا شاہد ہے یہ ان کے فیض صحبت کا نتیجہ تھا، شہنشاہ گر پڑے قدموں میں جب ان کے غلام آئے۔ اللہ رب العزت ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام بن کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ایک سنت پہ محبت کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔